دیکھیں یہ ایک اور ہتھیار ہے بی جے پی سرکار کے پاس، یو اے پی اے، پی ایس اے، این آئی اے ایجنسیز، ای ڈی، یہ بھی ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو، چاہے وہ جموں ہو چاہے کشمیر ہو، ان کو گھر سے بے گھر کرنے کی، ان کو اپروٹ کرنے کی، ان کو ستانے کی، ان کو تنگ کرنے کی، یہ ایک اور یو اے پی ہے۔ ادروائز چائنا نے ہمارے 20,000 اسکوائر کلومیٹر زمین ہماری انہوں نے ہڑپ لی، ان سے تو وہ چھڑا لے نا، پہلے تو گھاس چرائے چائنا سے چھڑا لے، اس کے بعد یہاں گھاس چرائے تو گاؤں کا اپنا ان کا حق ہوتا ہے یہ۔ اور جو لوگ اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، اب کہتے ہیں امیر غریب، جن کے پاس 10 مرلے زمین ہے، جن کو کل کھجیوارہ میں باقی جگہوں پہ جہاں انہوں نے اننت ناگ میں، یہاں سری نگر کے اندر، کرن نگر میں، باقی جگہ پہ جہاں انہوں نے کل ڈیمولیشن کیا، اور ایون فار دیٹ میٹر نیڈوز، یہ تو آج کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو بہت پرانے مہاراجہ کے ٹائم سے ان کے پاس زمینیں ہیں۔ تو آج امیر اور غریب کے بیچ میں فساد ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ جی ہم امیروں کو کر رہے ہیں، جو بیچارے 6 مرلے پہ جن کے مکان ہیں جو توڑے جا رہے ہیں، چاہے بٹنڈی ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے جموں ہو، چاہے بارڈر کا علاقہ ہو، تو وہ کون سے امیر لوگ ہیں؟ اور یہ امیر غریب کا کیا ہے؟ پہلے تو ہندو مسلمان کو لڑایا، اس کے بعد گجر پہاڑی کر دیا، شیعہ سنی کر دیا، اب امیر غریب کے کہہ کے لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے۔ اور میری گزارش ہے لوگوں سے، آپ دیکھیے لداخ میں کس طرح لوگ اکٹھے ہو گئے، کرگل و لداخ کے، جب تک جموں اور کشمیر کے لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ جو مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے ہمسایہ کا تماشا مت دیکھو، تماشائی مت بنو، سامنے آؤ اور سامنے کھل کے بات کرو۔ پی ڈی پی تو آلریڈی پروٹیسٹ، یہاں پروٹیسٹ بھی نکالنے دیتے ہیں کیا؟ یہاں تو سڑکوں پہ کس کو آنے دیتے ہیں؟ یہاں تو بھارت جوڑو یاترا کے لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس یاترا میں حصہ لینا چاہتے تھے، ان کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیا۔ یہاں تو کشمیر میں تو بالکل ہی بات کرنے کی منائی ہے۔ کل تو بٹنڈی میں لوگ نکلے، مگر کشمیر میں لوگوں کو باہر نکلنا ہی ان کے لیے مشکل ہے، ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کو پی ایس اے لگایا جاتا ہے۔ یہاں تو ایسی دہشت رکھی ہے انہوں نے۔ دیکھیے وہی بجٹ وہی ہے جو پچھلے 8-9 سال سے آ رہا ہے، ٹیکسز بڑھ گئے ہیں، جو ویلفیئر سکیمز ہیں جس پہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے تھا، سبسڈیز پہ جو پیسہ خرچ ہونا تھا وہ اس پہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ جو ان کے کچھ کرونی کیپٹلسٹ ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے لیے سارا ٹیکس جمع کیا جا رہا ہے۔ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اس کا فائدہ عوام کو ملنا چاہیے تھا، کیونکہ ٹیکس سے تو لوگوں کی کمر توڑ دی۔ عوام کو فائدہ دینے کے بجائے جو ویلفیئر سکیمز ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، سبسڈیز کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ 8واں یا 9واں بجٹ ہے ان کا، اور ہندوستان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جو لوگ غریبی کی ریکھا سے اوپر آ گئے تھے وہ پھر نیچے چلے گئے ہیں۔ آپ 80 کروڑ لوگوں کو مفت راشن دیتے ہو، وہ بھی کم کر دیا، وہ آپ 4 کلو دے رہے ہو۔ یعنی آپ نے روزگار کا وعدہ کیا تھا 2 کروڑ، وہ تو نہیں دے رہے ہو، پر لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہو۔ تو یہ بجٹ کچھ بزنس مینز کے لیے بجٹ بنایا جاتا ہے، یہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف کچھ بڑے لوگوں کے لیے۔ اور جہاں تک لینڈ کا سوال ہے، جو یہاں پر مجھے یہ بتائیے گورنر ہاؤس وہ کہاں پر ہے، بی بی کینٹ وہ کہاں پر ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے لوگوں سے شروع کریں تو پھر گورنر ہاؤس سے شروع کریں، بی بی کینٹ سے شروع کریں، ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور دوسرا میں یہ آپ کو بہت ہی کہنا چاہتی ہوں وتھ گریٹ ریسپانسبلٹی، یہ ایک کرپشن کا بہت بڑا حصہ ہے۔ امیروں سے پیسہ لینا چاہتے ہیں اور غریبوں سے ووٹ لینا چاہتے ہیں، تاکہ غریب اتنا مجبور ہو جائے، اس کو بی جے پی آفس میں بلایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے آپ نے بی جے پی کو سپورٹ کرنا ہے، اور جو امیر ہے ان کے ساتھ الگ طریقے سے ان کو بتایا جاتا ہے آپ کو فلانی افسر سے ملنا ہے۔ یہ بھی کرپشن کا ایک بہت بڑا طریقہ یہاں اختیار کیا گیا ہے۔ پہلے یہاں نوکریوں میں بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو رہی ہے، اور آج زمین کو لے کے یہ امیروں سے پیسہ لینا چاہتے ہیں اور غریبوں کو بی جے پی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اپروڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کہہ رہی ہوں کہ لداخ میں کرگل اور لداخ کے لوگ اکٹھے ہو گئے، جموں میں کل بٹنڈی کے لوگ نکلے، انہوں نے روکا، مگر جب تک جموں اور کشمیر کے لوگ، خالی کشمیریوں سے بات نہیں چلے گی، جب تک جموں کا ڈوگرا اور کشمیر کا کشمیری اکٹھے نہیں ہو جائیں گے اس مدعے پہ، تب تک آپ اس ظلم کو نہیں روک پائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو بولا یہاں کے لوگوں کے پیچھے ای ڈی ہے، این آئی اے ہے، پی ایس اے ہے، یو اے پی اے ہے،
यहाँ कोई बात करते हैं तो उसको जेल में डालते हैं. हमारी छोड़िए, आप अपनी बात कर लीजिए जर्नलिस्ट की. आप लोगों के पासपोर्ट बंद है, आप लोगों को थाने पे बुलाया जाता है कि भाई आपने ये बात क्यों कही, ये बात की. यहाँ तो पूरा जो जुल्म सितम का जो बाजार है वो जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस वादी में गर्म है, तो लोग बाहर कैसे निकले, बात कैसे करें. कोर्ट पे तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकती मैं. जो किरण रिजिजू जिन्होंने बोला कि भाई जो अदालतें हैं उनको जो है क्या करना चाहिए, तो यानी कहीं ना कहीं जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मीडिया है चाहे जुडिशरी है, उनको भी कोशिश की जा रही है सब्जुगेट करने. ये टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, जीएसटी बढ़ाया गया है, आम गरीब की जेब से पैसा निकलेगा और जो बड़े इनके दोस्त हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास जाएगा. कोई सोशल वेलफेयर स्कीम्स का पैसा नहीं बढ़ाया गया, कोई सब्सिडीज बढ़ाने के बजाय खत्म की गई. गैस की कीमत 1200 रुपए है इस वक्त.